السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عید سے پہلے آج سپریم کورٹ میں ایک اہم ترین کیس کا جو فوجی عدالتوں سے متعلق ہے اس کا آج آخری دن تھا، اور آج کی اس ڈیولپمنٹ میں کیا ہوا ہے، آج کے اس کیس میں کیا ہوا، بڑی کوشش کی جا رہی تھی، وکلا کی جانب سے بار بار یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح اسٹے مل سکے ان پروسیڈنگز کے اوپر، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم لکھا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈاکٹر کا ذکر کیا ہے، وہ ڈاکٹر کون ہو سکتا ہے؟ میں اپنا گیس ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ لیکن سب سے پہلے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ روسی خام تیل سے لدا ایک اور جہاز جناب کلائیڈ نوبل کراچی پورٹ کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ جہاز میں 56,000 ٹن خام تیل موجود ہے۔ اس سے قبل بھی ایک روسی خام تیل بردار جہاز تقریباً 45,000 میٹرک ٹن تیل جو ہے وہ کراچی لا چکا ہے، تو دوسرا جہاز بھی پہنچ گیا ہے پاکستان۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا سب سے پہلے ملٹری کورٹ سے متعلق جو کیس کی سماعت ہے ذرا وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس میں خبر یہ ہے جناب کہ اس کے اندر سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی کارروائی روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ اسٹے مانگا گیا تھا لیکن اسٹے جو ہے وہ نہیں ملا۔ چیف جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ وہاں پہ عمران خان صاحب کے وکیل عزیر بھنڈاری نے دلائل دیے کہ گزشتہ روز آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ آج کا دن اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ تھا کہ پریس کانفرنس کل ہوئی تھی، اس کے بعد آج سپریم کورٹ جو ہے اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتا ہے۔ تو وکلا کی جانب سے ظاہری بات ہے، عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے انہوں نے یہ اپنے آرگومنٹس کے اندر یہ بات کی۔ انہوں نے کہا جی پریس کانفرنس کی گئی، آئی ایس پی آر نے 102 افراد کے ٹرائل کی بات کی، اٹارنی جنرل اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانات متضاد ہیں، یہ ہم نے بھی آپ کو پن پوائنٹ کیا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی میں آج بھی اپنی بیان پر قائم ہوں، عدالت میں وزارت دفاع کے نمائندے موجود ہیں، وہ بہتر صورتحال بتا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ ہمیں اٹارنی جنرل کے بیان پر یقین ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ جی میرا موقف ہے کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، فوجیوں کے ٹرائل اور عدالت کے اختیارات سے متعلق بات نہیں کروں گا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے پوچھا کہ جی اٹارنی جنرل ملزمان کی حوالگی سے متعلق بتائیں کہ کون سا قانون استعمال کیا جا رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ملزمان کی حوالگی سے متعلق 2D1 کا قانون استعمال کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آفیشل سیکرٹ ایکٹ دستیاب ہی نہیں، ہوا میں باتیں کی جا رہی ہیں، 2D1 کے تحت کون سے جرائم آتے ہیں، عدالت کی معاونت کریں۔ تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ایف بی علی کیس کے مطابق سویلینز کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل جنگی حالات میں ہو سکتا ہے، جنگی حالات نہ ہو تو سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے جرم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ دکھائیں۔ وکیل نے کہا کہ جی آفیشل آرمی ایکٹ کے مطابق کسی بھی ممنوعہ علاقے پر حملہ یا استعمال جس سے دشمن کو فائدہ ہو جرم ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ممنوعہ علاقہ تو وہ ہوتا ہے جہاں جنگی پلاننگز یا جنگی تنصیبات ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرمی افسران کا سب سے اہم مورال ہوتا ہے، آرمی افسران کا مورال ڈاؤن کرنے سے ان کا دشمن سے لڑنے کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ آرمی افسران اپنے ہائی مورال کی وجہ سے ہی ملک کی خاطر قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو چیف جسٹس کے ریمارک سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ بات جو ہے وہ کس طرف جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا بیچ میں، وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو جسٹس مظاہر علی نقوی نے پوچھا کہ کیا آفیشل سیکرٹ کی ایکٹ کی سزا میں ضمانت ہو سکتی ہے؟ تو وکیل نے کہا جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سزا میں ضمانت ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی کسی شخص پر شواہد کے بغیر الزام لگانا بیکار ہے، ہم نے ایسی معلومات منگوائی ہیں جو تمام والدین کے لیے فائدہ مند ہوں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ آپ ہمیں مکمل حقائق دیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ میں نے تحریری معروضات سمیت تمام تفصیلات فراہم کر دی ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ جس کے بعد ملزمان کی حوالگی کا عمل شروع ہوا اور ساری کارروائی کا بیشتر حصہ رولز میں موجود ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا حراست میں لینے کے عمل میں قانونی تقاضے پورے کیے گئے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ٹرائل کا طریقہ اور حقوق سے متعلق تفصیلات بتاؤں گا۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل نے سفید فائل چیف جسٹس کے حوالے کر دی اور بتایا کہ 102 افراد کی مکمل تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ اہل خانہ کی زیر حراست افراد سے ہفتے کی بنیاد پر ملاقات ہو سکتی ہے اور والدین اہل خانہ ہفتے میں ایک بار متعلقہ افسر کو درخواست دے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ میں نے جیلوں کا دورہ کیا، وہاں بھی ملزمان کو اہل خانہ سے بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، ہر ملزم کو بات کرنے کے لیے کچھ منٹ دیے جاتے ہیں، اور آپ نے خود کہا کہ ملزمان پر ابھی الزامات نہیں لگائے گئے۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کہ کیوں خفیہ رکھا جا رہا ہے، 102 کون سے ملزمان ہیں، کیا ملزمان کے نام پبلک کرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ فہرست دے کر ہر کوئی اپنے افراد کا حراست میں ہونے یا نہ ہونے کا کہہ سکتا ہے، سادہ سوال ہے
کیوں فہرست پبلک نہیں کی جا رہی؟ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا کہ میری درخواست ہے اس تفصیل کو خفیہ رکھا جائے، ہم 102 افراد کے اہل خانہ کو الگ الگ فون کر کے آگاہ کر دیں گے اور یہ عمل 24 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ فہرست پبلک ہو جائے گی تو تشویش ختم ہو جائے گی کہ کون گرفتار ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ اچھی بات ہے کہ عید سے پہلے اہل خانہ کو اطلاع مل جائے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ فہرست پبلک کرنے سے متعلق 1 گھنٹے میں آگاہ کروں گا، البتہ صحت کی سہولیات دی جا رہی ہیں اور ڈاکٹرز موجود ہیں۔ صحافیوں اور وکلاء سے متعلق کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وکلاء کو مکمل تحفظ فراہم ہونا چاہیے۔ عمران ریاض لاپتہ ہیں، کیا عمران ریاض آپ کی تحویل میں نہیں ہے؟ عمران ریاض کو تلاش کریں اور بازیاب کریں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی عمران ریاض ہماری تحویل میں نہیں ہے، لیکن وفاقی حکومت عمران ریاض کی بازیابی کے لیے مکمل تعاون کر رہی ہے۔ اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر وہ ان کی تحویل میں نہیں ہے تو یہ تعاون کس چیز کا کر رہے ہیں؟ مطلب دس از کوائٹ سرپرائزنگ کہ ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کہاں پہ۔ اسی بیسکلی کیس کی سماعت عمران ریاض سے متعلق کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہوئی ہے اور وہاں پہ عمران ریاض کی بازیابی کے سلسلے میں جو کیس چل رہا ہے، چیف جسٹس وہاں کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے اس درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گزار جو ہے ان کے والد محمد ریاض کی جانب سے وکیل میاں علی اشفاق عدالت میں پیش ہوئے۔ اس پہ وکیل پیش رفت سے متعلق پوچھا گیا تو وکیل نے کہا کہ گزشتہ چند روز میں کیس میں کچھ مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اینکر پرسن آئندہ چند روز میں بحفاظت بازیاب ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے 5 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ اچھا جی، اب اسی کمنگ بیک ٹو دیٹ کیس، سپریم کورٹ والا جو ہے وہاں پہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک نوٹ لکھا ہے اور وہ سامنے آیا ہے۔ اس میں جو نوٹ ہے اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی یہ درخواست کی ہے کہ جناب اس سارے معاملے کے اندر جو ہے نا وہ فل کورٹ بننا چاہیے۔ تو دس از اندر ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کہ بار بار جو ہے وہ پہلے بھی یہ ڈیمانڈز آتی رہی کہ اس کیس سے متعلق جو ہے بہتر ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی جو خود اس کیس کا حصہ ہے انہوں نے بھی یہی ریمارکس دی۔ انہوں نے کہا عدالتی نظام کا انحصار عوامی اعتماد پر ہوتا ہے اور حکومت مدت پوری کر رہی ہے اور عوام انتخابات کی تیاری کر رہی ہے۔ اتنے امپورٹنٹ موقع کے اوپر اگر یہ کیس چل رہا ہے تو بہتر ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ فل کورٹ بن جانا چاہیے۔ اچھا، ایک ڈیولپمنٹ کل کی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ محمد مالک صاحب جو سینئر اینکر پرسن ہے وہ سپریم کورٹ آئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ان کی غالباً کسی یوٹیوبر کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن ہوئی اور مالک صاحب نے جو ہے وہ یوٹیوبر کو اچھی خاصی سنا دی۔ ہوا کیا تھا کہ ان سے چلتے چلتے جو ہے وہ ایک سوال کیا گیا وہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ سر کیا مالک صاحب اتنے بے وفا ہیں کہ اپنے صحافی بھائی عمران ریاض کو بھول گئے؟ سر 50 دن مکمل ہونے والے ہیں۔ مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا ایمی شلی چھوڑنا کہ جی آپ بھول گئے ہیں اور آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو مالک صاحب نے جو ہے نا پلٹ کے انہوں نے جواب دیا کہ پہلی بات یہ ہے بھیا کہ اگر آپ نے ہیرو بننا ہے نا ریٹنگ کے لیے تو 100 بار کریں، بدتمیزی کے ساتھ سوال کو تو میں آپ کا جواب نہیں دوں گا۔ I don't even know you، کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں؟ تو انہیں سوال ہوا کہ سر میں ڈیلی شاید مساوات اخبار کا، انہوں نے کہا کہ میں رپورٹر ہوں یا پتہ نہیں کیا تھا، بہرحال مطلب پتہ نہیں کس قسم کا، مطلب یو ڈونٹ کویسچن لائک دیٹ۔ خیر پھر بھی انہوں نے کہا جی پتہ نہیں میں اس اخبار کا رپورٹر ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی آپ ہوں گے، آپ نے کیا کیا ہے جا کر؟ ہم تو اپنے پروگرامز میں بات کرتے ہیں، اگر آپ دیکھتے نہیں ہیں تو پلیز بات نہ کریں۔ میں بھی ساری زندگی رپورٹر رہا ہوں، یہ جو ہوتی ہے نا چلاکیاں، اب میں کیا کہوں، یو آر لائک اے ینگر بردر ٹو می۔ پھر سوال اس نے دوبارہ کیا، اس نے کہا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور پاکستانی میڈیا خاموش ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پاکستانی میڈیا جتنا بول رہا ہے نا کوئی بھی نہیں بول رہا۔ پہلے تو بھائی آپ رپورٹر ہو میری جان، ہم بھی رپورٹرز ہیں، لرن ہاؤ ٹو آسک یور کویسچنس، پھر جواب ملے گا۔ چھچورا پن نہیں اچھا لگتا یار۔ رپورٹر نے کہا سر آپ ہمارے بڑے ہیں، اگر کوئی بات بری لگی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ تو مالک صاحب نے کہا تو جانی پھر بڑوں کو بڑے بھائیوں کی طرح پوچھتے ہیں نا، ایسے نہیں پوچھتے۔ رپورٹر نے کہا ٹھیک ہے سر کوئی کامنٹ تو کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ مالک صاحب نے کہا میں تو ٹیلی ویژن پر بھی کرتا ہوں، میں تو اوپنلی کہتا ہوں کہ اگر کسی پر چارج ہے تو ہم جواب دیں گے، کسی کے پاس جواز نہیں کہ آپ کسی کو اٹھا لیں کسی کو غائب کر دیں، بلکہ آپ نے بات کر دی تو ہمیں آواز اٹھانی ہے کہ عید سے پہلے بندے کو گھر جانے دو یار۔ یہ کیا مذاق ہے، یہ کوئی جنگل ہے کہ آپ اٹھا لیں؟ آج اسے اٹھایا ہے، کل مجھے اٹھا لیں گے، کل آپ میں سے کسی کو اٹھا لیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایک ینگ جنریشن ہم نے ایون میڈیا کے اندر بھی کئی ایسے رپورٹرز کی پیدا کی ہے جن کو بیسک ایتھکس نہیں ہوتے سوال کرنے کے کہ ایکچولی آپ نے کویسچن کرنا کس طرح ہے۔ آپ بالکل جا کے کیجئے، مالک صاحب سے سوال کرنا چاہیے۔ جی عمران ریاض آپ کہ جی عمران ریاض کے حوالے سے جو ہے وہ میں سوال کرنا چاہوں گا۔ اب لک ایٹ دا فریزنگ آف دا کویسچن، مطلب وہ کر کیا رہا ہے بیسکلی۔
جی سر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں سر، کیا مالک صاحب اتنے بے وفا ہیں؟ مطلب لک ایٹ دا فارمیشن آف دا کویشچن. مالک صاحب اتنے بے وفا ہیں کہ اپنے صحافی بھائی عمران ریاض کو بھول گئے. سر 50 دن مکمل ہونے والے ہیں، مطلب یہ کوئی بات کرنے والی؟ تم نے کبھی مالک صاحب کے شوز دیکھے ہیں جا کے؟ کبھی ان کی پوزیشن دیکھی ہے کہ وہ واقعی بھول گئے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں نے کئی دفعہ اپنے ویلاگس کے اندر بہت ذکر کیا ہے عمران ریاض کا. میں عمران ریاض کے وکیل سے میں رابطے میں ہوں، میری ان سے بھی بات ہوئی ہے. مطلب یہ بلا وجہ جو ہے نا، مطلب کہ اچھا یار چلو ایک نون اینکر جا رہا ہے تو چلو جی بلا وجہ جو ہے نا اس کو بیٹھ کے ذرا تنگ کیا جائے. کوئی ہو سکتا ہے وہ غصے سے، اگر غصے سے اس نے 3-4 لفظ بول دیا، جس طرح ایکچولی مالک صاحب کا یہ کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بیڈلی کنسٹرکٹڈ کویسچن، سمپل از دیٹ. صحافی جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کام کر سکتا ہے؟ صحافی پروٹیسٹ کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے. اس کے پاس جو پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ یہی کر سکتا ہے نا. وہ یہ تو نہیں کر سکتا بندوق اٹھا کے جا کے گولیاں مارنا شروع کر دے، وہ یہ تو نہیں کر سکتا. صحافی ہمیشہ آپ تک کسی بھی چیز کے بارے میں یا تو انفارمیشن دے سکتا ہے یا اس پہ تجزیہ کر سکتا ہے. دیٹس اٹ. صحافی یہی کر سکتا ہے. خیر آگے اس کے بعد ایک اور خبر کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف شکایت پر فوری کارروائی شروع کرنے کی استدعا مسترد کر دی. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ چند ججز کے حوالے سے ریفرنسز جو ہیں وہ فائل ہوئے ہیں. عدالت عظمیٰ کے جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں قائم 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. جسٹس منیب اختر نے فیصلہ پڑھ کر سنایا. درخواست گزار نے جوڈیشل کونسل کی کارروائی ریگولیٹ کرنے سے متعلق درخواست دائر کر رکھی تھی. سپریم کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے 13 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق عمران خان کو جناب نیب راولپنڈی نے ایک بار پھر طلب کر لیا ہے. عمران خان صاحب کو نیب راولپنڈی کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں 4 جولائی کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. اس کیس میں 26 جون کو بھی ان کو طلب کیا گیا تھا لیکن وہ نیب میں پیش نہیں ہوئے. ادھر نیب نے بشرا بی بی کو بھی طلب کر دیا ہے. بشرا بی بی کو بھی 4 جولائی کو طلب کیا گیا ہے اور وہی 190 القادر ٹرسٹ کا جو بیسیکلی کیس ہے اس کے اندر انہوں نے بلایا گیا ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو 7 جون 12 جون 23 جون کو طلب کیا گیا لیکن آپ تفتیش میں شامل نہیں ہوئی. تو بشرا بی بی کو جو کے لیے بھی جو ہے اب یہ سمنز جو ہیں وہ آ گئے ہیں. پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے فیصلے کے خلاف ایف آئی اے نے اپیل دائر کر دی ہے. ایف آئی اے کا موقف ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے حقائق کے برعکس فیصلہ سنایا. پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنی ہے. عدالت جوڈیشل مجسٹریٹ کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کا حکم کالعدم قرار دے اور اس سلسلے میں جو ہے وہ 4 جولائی کو جواب جو ہے وہ طلب کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور کیس میں جناب جو سابق گورنر پنجاب ہیں عمر سرفراز چیمہ، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، ان کی اہلیہ رابعہ سلطان کو جو ہے وہ پیش کیا گیا کورٹ میں. جسمانی ریمانڈ کی ان کی استدعا کی گئی لیکن جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی اور جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جو ہے دوبارہ جیل بھیج دیا گیا. اس کے علاوہ کچھ اپڈیٹس خدیجہ شاہ کے حوالے سے. ان کی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جو ہے وہ دائر ہو گئی ہے. اس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے حقائق کے برعکس ضمانت مسترد کی. عدالت خدیجہ شاہ کی درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور کرے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ پشاور کی اینٹی کرپشن عدالت نے سابق وزیر مملکت علی محمد خان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے. ان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 80,000 روپے کے مچلقے جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے. ان پر غیر قانونی بھرتیوں اور خزانے کو 23 لاکھ روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے. تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ ان کی رہائی کا حکم جو ہے وہ آیا ہے. جوڈیشل ریمانڈ پر فی الحال وہ مردان جیل کے اندر ہیں. اس سے پہلے بھی ان کی رہائی کا حکم آیا تھا لیکن انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا تھا. مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ یہی ہوگا. اٹس انفارچونیٹ کہ عید سے پہلے اگر کاش یہ ساری چیزیں ریزالو ہو جاتی تو بہتر تھا لیکن صورتحال کچھ لگ نہیں رہی. عمران خان صاحب کو ایک اور دھچکا لگا ہے جناب. سابق وفاقی وزیر نذر محمد گوندل صاحب نے تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. ویڈیو پیغام آج ان کا جو ہے وہ صبح آیا اور اس میں انہوں نے کہا جی میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مذمت کرتا ہوں اور پارٹی کو خیر بات کہہ رہا ہوں. اداروں کے ساتھ تصادم کی سیاست پر یقین نہیں کرتا. اچھا 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے 9 مئی کو اور یہ اس کی مذمت اور پارٹی کو چھوڑنے ہیں 27 جون کو جا کے. ٹھیک ہے، آپ ذرا اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی کو انہوں نے سنسیریٹی کے ساتھ یہ کیا ہوگا یا کسی دباؤ کے بغیر کیا ہوگا. 1 مہینہ اور کتنے دن ہو گئے 1 مہینہ 10 اور تقریباً 18 دن. 1 مہینہ اور 18 دن کے بعد جناب نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر، حامد میر صاحب نے ایک کالم لکھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بڑا انٹرسٹنگ کالم ہے وہ. میں پہلے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اپنا تجزیہ دوں گا کہ مجھے کیا لگتا ہے کہ بیسکلی کس کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک صحافی دوست کے ذریعے پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ مجھ سے ملنا چاہتا ہے.
میں کافی دن تک ٹالتا رہا. میرا خیال تھا کہ یہ بھی 9 مئی کے کسی واقعے میں ملوث ہوگا اور گرفتاری سے بچتا پھر رہا ہوگا. صحافی دوست نے کہا کہ یہ کوئی عام کارکن نہیں ہے بلکہ تحریک انصاف کے اہم ترین لوگوں میں سے ایک ہے, لیکن اب اس کی سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے اور وہ پاکستان سے جا رہا ہے, لیکن جانے سے پہلے آپ سے ملنا چاہتا ہے. کل شام اسی صحافی دوست کے گھر ملاقات کا وقت طے ہو گیا. مقررہ وقت پر دوست کے گھر پہنچا تو وہاں میرا انتظار کرنے والے صاحب کا چہرہ بڑا شناسا تھا. پوچھا آپ کے ساتھ کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ بنی گالہ میں آپ سے سلام دعا ہو چکی ہے. یہ صاحب پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل سے وابستہ تھے. انہوں نے شرمندگی سے بھرپور لہجے میں رک کر بتایا کہ میں نے سوشل میڈیا پر بہت سے جعلی اکاؤنٹس بنا رکھے تھے. کوئی اکاؤنٹ خاتون کے نام پر تھا تو کسی اکاؤنٹ پر قرآنی آیات لگا رکھی تھیں اور کسی اکاؤنٹ پر پاکستان کا پرچم لگا رکھا تھا, لیکن ان سب اکاؤنٹ سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. ہمیں بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ بولنا پاکستان کی خدمت ہے. پھر ایک دن ہمارے سوشل میڈیا سیل سے وابستہ تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما اور ہماری ایک ساتھی کے درمیان ناجائز تعلقات کا بھانڈا پھوٹ گیا. جس عورت کو میں بہنوں کی طرح اس کی میں عزت کرتا تھا, اس کا مکروہ چہرہ سامنے آیا تو احساس ہوا کہ میں ایک صحیح مقصد کے لیے غلط لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہوں. بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے نہ صرف تحریک انصاف بلکہ پاکستان ہی چھوڑ دینا چاہیے. پاکستان چھوڑنے سے پہلے وہ 3 لوگوں سے معافی مانگنا چاہتے تھے, ان میں سے ایک میں بھی تھا. میں نے پوچھا آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر گویا ہوئے کہ 2019 میں آپ نے روزنامہ جنگ میں ایک کالم لکھا تھا جس کا عنوان تھا میں تمہیں نہیں رلاؤں گا. اس کالم میں آپ نے لکھا تھا کہ بہت جلد سیاست کا ہیرو ولن اور ولن ہیرو بن جائے گا اور وہ بہت روئیں گے جو کہتے تھے کہ میں تمہیں بہت رلاؤں گا. عمران خان صاحب نے بیسکلی یہ بات کہی تھی. اس کالم کے بعد آپ کے خلاف ایک پوری مہم بنائی گئی. تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل کو حکم دیا گیا کہ حامد میر کو اتنی گالی دو کہ یہ خان صاحب سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ روزانہ کسی نہ کسی یوٹیوبر سے میرے خلاف ویلاگ کراتے, فیس بک اور ٹویٹر پر نئے الزامات لگواتے, ٹرینڈ چلواتے, لیکن آپ اپنی دھن میں مگن رہتے, لہٰذا ہم غصے میں آ کر آپ پر مزید گھٹیا الزامات لگاتے. پھر انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور مجھے وہ سب کچھ دکھایا جو سوشل میڈیا پر میرے خلاف پھیلاتے تھے. میرے سمیت 30 صحافی اور اینکرز ان کے نشانے پر تھے, ان میں کچھ خواتین صحافی بھی شامل تھیں. میں نے پوچھا کہ آپ کو ان سب سے معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان سب سے باری باری ملنا مشکل ہے, لیکن آپ سے معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ ہم سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی نفرت ہم نے آپ سے کی ہے. کافی دیر گفتگو کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 2 دن بعد میں یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا, لیکن جاتے جاتے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو 2019 میں یہ کیسے پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا انجام بہت دردناک ہوگا اور دوسروں کو رلاتے رلاتے ہم خود رونے لگ جائیں گے؟ یہ سوال سن کر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ جس کالم کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کس تاریخ کو شائع ہوا؟ ڈاکٹر صاحب نے لیپ ٹاپ سے چیک کیا اور بتایا کہ آپ کا کالم 21 نومبر 2019 کو شائع ہوا تھا. میں نے عرض کیا کہ یاد کریں فروری 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ لکھا تھا. یہ فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف نہیں تھا بلکہ خفیہ اداروں کی سیاست میں مداخلت, میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ, پیمرا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نااہلی کے خلاف تھا. اس فیصلے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے قاضی فائز عیسیٰ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور کچھ صحافیوں کو ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. میں نے باجوہ سے اختلاف کیا اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے کالم لکھ دیا. کالم شائع ہوا تو وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے مجھے بلایا اور کہا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. افسوس کہ اس یقین دہانی کے چند دن بعد قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا گیا. مجھ پر واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف تباہی سے دوچار ہونے والی ہے, کیونکہ جس جماعت نے انصاف کے ادارے کا فیصلہ تسلیم کرنے کے بجائے فیصلہ لکھنے والے کو تباہ کرنے کی سازش کی, اس کا اپنا مقدر تباہی تھی. یہ تباہی مجھے دیوار پر لکھی نظر آ رہی تھی, لہٰذا میں نے کالم لکھ کر وارننگ دی, لیکن میری وارننگ پر مجھے گالیاں دی گئیں. میرا جواب سن کر ڈاکٹر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے, معانقہ کیا اور ایک دفعہ پھر معافی مانگ کر رخصت ہو گئے. اب یہ ڈاکٹر کر رہے ہیں, ڈاکٹر کا نام نہیں لے رہے. مجھے آئی ایم سرپرائز کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا نام کیوں نہیں لیا, مطلب نام لینا چاہیے تھا. میرے ذہن میں 2 ڈاکٹر آتے ہیں, میرے ذہن میں جو نام آتے ہیں, ایک تو ہیں ڈاکٹر ارسلان خالد جو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کرتے تھے, ہینڈل کرتے تھے, سارے معاملات وہی دیکھتے تھے. اور دوسرے آتے ہیں ڈاکٹر فرحان ورک. 2019 کی اگر یہ بات ہو رہی ہے, 2019 کے نومبر تک میرے خیال میں ڈاکٹر فرحان ورک جو ہیں وہ آلریڈی سائڈ لائن ہو چکے ہوئے تھے. ان کا میرے خیال میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے اتنا لینا دینا رہا نہیں تھا. تو میرے ذہن میں جو نام آ رہا ہے وہ ڈاکٹر ارسلان خالد کا ہی آ رہا ہے, کیونکہ میں تو سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے اور کسی ڈاکٹر کو نہیں جانتا. اور یہ میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر ارسلان خالد بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو چکے ہیں, اور یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے, اس کو کافی دیر ہو چکی ہے, بلکہ شاید میرے خیال میں 9 مئی سے بھی پہلے کی ہو چکی ہوئی ہے. 9 مئی کے واقعے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو الگ کر چکے ہوئے تھے. تو غالباً یہ انہی کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم تھی اس کو کیا آپریٹ کرنا, کس طرح آپریٹ کرنا, اس سے ویلاگ کروانا, اس سے ویلاگ کروانا, یہ بیسکلی انہی کی, یہ ڈاکٹر ارسلان خالد کی ہی ساری ٹیمیں تھیں.
خیر وہ تو اظہر مشوانی بھی کرتا تھا، لیکن یہ چونکہ ڈاکٹر کا ذکر ہو رہا ہے تو میرے خیال میں ڈاکٹر سلان خالد کے ہی ذکر ہو رہا ہے. اب یہ معافی مانگنے کے اوپر اترا ہے، لیکن آپ نے پچھلے 3-4 سال کے اندر کتنا گند پھیلایا ہے، کتنا گند پھیلایا ہے اس معاشرے کے اندر. خیر یہ دنیا تو شاید آپ کو معاف کر دے، لیکن اوپر جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا، یہ میں آپ کو بالکل بتا سکتا ہوں، کیونکہ آپ نے بہت لوگوں کے دل دکھائے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے. آپ نے جھوٹے الزامات لگائے، آپ نے ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا، بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، گندی گھٹیا تصویریں، گندی گالم گلوچ. میرا خیال میں اگر پچھلے 20-25 سال میں اگر اس معاشرے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا نا تو یہ جو لونڈے لپاڑوں کی جو فوج بنائی گئی نا ان لوگوں کے ذریعے، یہ میرے خیال میں اس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. اور اس کے لیے جو ہے وہ شاید کم از کم میں تو خیر کوئی بھی نہیں ہوتا، میں تو خود ان کے ٹارگٹ پہ رہا ہوں. آئی ایم پریٹی شیور کہ حامد میر صاحب کو وہ جو 30 اینکر پرسنز اور صحافیوں کی جو تصویریں دکھائی گئی تھی، آئی ایم پریٹی شیور کہ میرا نام اور میری تصویر بھی جو ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی شامل ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے ہمیں بھی بہت ٹارگٹ کیا. خیر میں تو کبھی بھی ان کو معاف نہیں کر سکتا، اگر اپنے میرے ساتھ جو کچھ انہوں نے جس طرح کیا، جو ٹارگٹ کیا، میں اس کے لیے معاف نہیں کر سکتا. لیکن میں نے کبھی بھی، آپ نوٹ کر لیجئے، میں نے کبھی ان کو نہ کوئی گالی نکالی، نہ میں نے کوئی انتقامی کارروائی کی، کچھ بھی نہیں کیا. آئی لیٹ اٹ بی. آئی نیو، مجھے بھی پتا تھا ایک دن آئے گا کہ یہ سب پلٹا کھائے گا سب کچھ، اور دے ول بی ایٹ دا ریسیونگ ایٹ. لیکن جتنا نقصان ہوا اس کی وجہ سے پاکستانی معاشرے کا، اس کا کیا. خیر اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.